بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ایک منفرد ویڈیو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک پارسل ہے جو مجھے ریسیو ہوا سری لنکا سے، جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انوائس ہے اور کنٹری کا نیم بھی مینشن ہے اس کے اوپر۔ تو میں اس کی ایک سٹون میں نے منگوایا تھا سری لنکا سے، اور میں جو ہے وہ سٹون صرف نیچرل اور خالص حالت میں منگواتا ہوں، تراشے بغیر منگواتا ہوں۔ تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ پخراج سٹون یعنی کہ یلو سفائر، یا ہندی میں جسے گرو رتن کہا جاتا ہے، میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر موسٹلی جو ہے نہ کبھی پخراج پتھر یلو سفائر خالص حالت میں دکھایا گیا ہے، نہ ہی کبھی اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اصل میں ریالٹی میں ہوتا کیسا ہے، اور جو بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ افریقن قسم کا ہوتا ہے یا تراشا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی میں نے ان باکسنگ کی ہے جو سلور ریپ کے اندر انہوں نے مجھے پارسل کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے جو مہنگا پخراج کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے وہ سری لنکا سے کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے مہنگا جو یلو سفائر ہے وہ سری لنکا سے آتا ہے، جسے سیلون کا جو ہے سفائر کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سیلون کا نیلم بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ خیر، یہ 6.6 کیرٹس کا ایک سٹون ہے، اور یہ بالکل نیچرل، بالکل رف حالت میں ہے، یعنی کہ جیسے پہاڑ کے اندر سے تراشا گیا ویسے ہی میرے پاس یہ پہنچا ہے۔ اور میں اس کو زوم کر کے اس کی کچھ کوالٹیز بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو لوگ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے جو سٹونز کے متعلق انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا سٹونز کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو کو۔ یہ آپ سٹون دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اس سے پہلے کچھ آپ سے عرض کرتا چلوں، یلو سفائر جسے پخراج کہا جاتا ہے یا گرو رتن کہا جاتا ہے، یہ ہیگزاگونل سٹرکچر میں ہوتا ہے۔ ہیگزاگونل مطلب یہ ہمیشہ جب بھی پہاڑ کے اندر سے نکلے گا تو اس کے 6 کونے ہوں گے، 6 کونوں کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی امپیورٹیز ہوتی ہیں۔ یہ بالکل شفاف نہیں ہوتا۔ اگر اس کی شفافیت پہ ہم جائیں تو جتنا سٹون جو ہے وہ شفاف ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو میرے پاس یہ جو سٹون ہے، اس کی اگر میں آپ کو قیمت بتاتا چلوں تو یہ تقریباً $650 کا ہے۔ آگے آپ اپنی کرنسی کے حوالے سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی کرنسی میں کتنا بنتا ہے۔ دوسری بات یہ بتا دوں کہ پخراج سٹون اس کو فیم کا پتھر، شہرت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پخراج پتھر کو دولت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی لک ان کا ساتھ نہیں دیتی، یہ جن لوگوں کی ڈیسیژن پاورز میں ڈیسیژن ٹیکنگ پاور جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو وہ اس کو اپنی انڈیکس فنگر کے اندر جو ہے وہ ضرور پہنے۔ تو اس کو کیونکہ یہ بہت زیادہ افیکٹو سٹون ہوتا ہے، اس کی گریویٹیشنل پاور بہت زیادہ ہے، اس کا ایم او ایچ لیول بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، مطلب یہ بہت با اثر پتھر ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے اس کو انڈیکس فنگر کے اندر پہنا جاتا ہے۔ اگر میں اس کی بات کروں تو اسے کون لوگ پہن سکتا ہے؟ اسے ہر وہ انسان پہن سکتا ہے جس کے ذائچے کے اندر، جس کے برتھ چارٹ کے اندر جوپیٹر ہے جو ہے، یعنی کہ سیارہ مشتری جو ہے وہ کسی بھی اچھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسے گھر میں ہے جہاں سے اس کی نظر جو ہے وہ اچھی پڑ رہی ہے دوسرے گھروں کے اندر، تو یہاں پہ آپ کو یلو سفائر جو ہے وہ ضرور پہننا چاہیے۔ میں اس کو کسی پلانٹ یا کسی زوڈیک کے ساتھ یا کسی برج کے ساتھ اس لیے مخصوص نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ان کا رولنگ پلانٹ، ان کا جو رولنگ پلانٹ ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، ان کے ذائچے کے اندر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو سفائر ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، لیکن جب ان کا ذائچہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر، ذائچے کے اندر جو ہے وہ جوپیٹر بہت ہی اچھے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو سٹون ہے وہ میرے مطابق، میرے حقیق سے علم کے مطابق جو ہے وہ ذائچے سے ہی معلوم کرنا چاہیے، اور ذائچے کے مطابق ہی پہننا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کی کیونکہ یہ 6.6 کیرٹ کا ہے، چھوٹا سٹون ہے، تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں۔ جب بھی آپ نے سٹون لینا ہے، یلو سفائر اسپیسیفکلی لینا ہے، تو اس کو 2 طریقوں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اس کو انڈر دا مائکروسکوپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مائکروسکوپ کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا جو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس کو
انڈر دا یو وی لائٹ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. انڈر دا یو وی لائٹ, الٹرا وائلٹ لائٹ کے اندر اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے, یہ جو یلو کلر آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے وہ اورنج کلر میں چینج ہو جاتا ہے انڈر دا یو وی لائٹ. تو یہ اس کی بہت بڑی پہچان ہے. تیسری اس کی چیز جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں, کبھی بھی پخراج کے اندر جو ہے وہ ببلز نہیں ہوں گے, کبھی بھی پخراج کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انکلیوینس نہیں ہوں گے. انکلیوینس ہوں گے ضرور لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا آپ کا سٹون اتنا وہ اثر زیادہ دے گا, جتنا ٹرانسلوسنٹ ہوگا اس کی پاور اتنی ہی کم ہوگی کیونکہ اس کا ریفلیکٹیو انڈیکس اتنا کم ہوگا, وہ سورج کی روشنی کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ٹرانسمٹ نہیں کر پائے گا. تو اگر آپ یہ سٹون دیکھیں تو اس کو میں مزید زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس کے اندر آپ کو انکلوئنس بھی نظر آئیں گی اور اس کے اندر آپ کو ایک جیسا رنگ نہیں نظر آئے گا. کہیں سے آپ کو ہلکا سا وائٹ نظر آئے گا, کہیں سے آپ کو ہلکا سا یلو نظر آئے گا. تو یہ جو سٹونز نیچرل حالت میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک کلر میں نہیں ہوتے. جو آپ کو ایک کلر کا کہہ کے افریقن بیچا جاتا ہے وہ نارملی طور پر جو کوارٹز ہوتے ہیں ان کو ہیٹ کے ساتھ کلرڈ کیا جاتا ہے, ہیٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو کلرڈ دیا جاتا ہے, ان کو شیپ دی جاتی ہے. تو اس لیے وہ افیکٹ نہیں کرتے اور اس لیے وہ آپ کو سستے بھی مل جاتے ہیں اور مطلب اس کی پہچان کرنا بہت ہی آسان ہے. کوئی بھی با اثر انسان ہے تو وہ یہ میری ویڈیو دیکھ لے, انشاءاللہ اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا وہ پخرا جو خرید رہا ہے یا دیکھ رہا ہے یا جو اس کے ہاتھ میں چیز ہے وہ اصل ہے یا نقل ہے. تو اس کے اندر آپ کو انکلوئنس بھی نظر آئیں گی, اس کا ہیگزاگونل سٹرکچر بھی نظر آئے گا. اس کے اوپر ایک اور اس کی پہچان جو ہے رف یلو سفائر کی میں پہچان آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر لائنز آپ کو شیپس نظر آئیں گی جو اس کی کہہ لیں کہ ریکارڈ کیپنگ لائنز ہوتی ہیں. جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہوگا کہ ان کے اوپر ٹرائی اینگولر جو ہیں وہ لائنز اس کے اندر آپ کو ریشے اس کے انکلوئنس میں دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا ہیگزاگونل سٹرکچر آپ کو بتائے گا آیا یہ کوارٹز ہے یا یہ ایک یلو سفائر ہے. کیونکہ کوارٹز کبھی بھی ہیگزاگونل سٹرکچر میں نہیں ہوتے. اگر وہ ہیگزاگونل سٹرکچر میں ہوتے ہیں تو ان کو ہیٹ کر کے سفائر کر کے بیچا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انکلوئنس ہے, اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ببل کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اور اس کی یہ نیچرل کنڈیشن ہے اور اس کے اندر اس کا ہیگزاگونل 6 کونے اس کے برابر کٹے ہوئے ہیں اور یہ بائی نیچر ہے. اس کو ایسے نہیں ہے کہ تراشا گیا ہے, تراش کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کے کونے بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے یلو سفائر کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں, پہچان کرنے میں آسانی ہوگی. اگر ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو پخراج خریدنا چاہتے ہیں یا پہننا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی نیچرل پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا ذائچہ یا کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تب بھی ہم اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.